الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں جانتے تو پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے اس نئے یوٹیوب چینل القرآن کلاس روم کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر بیٹھے فری میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے، اور صرف قرآن پاک کو پڑھنا ہی نہیں سکھایا جائے گا بلکہ اس کا آسان ترجمہ اور تفسیر بھی سکھائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کلمے، نماز اور مسنون دعائیں بھی سکھائی جائیں گی۔ ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، اب یہ لفظ لوگ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے وقت الحمد، ہا کو ہا پڑھنے لگتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ یا بعض یہ غلطی کرتے ہیں کہ پڑھتے وقت الحمد کی دال کو اس کو کھینچ کر الحمدو پڑھتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ تو اس کو الحمدو بھی نہ پڑھا جائے اور الحمدو بھی نہ پڑھا جائے، بلکہ صحیح تلفظ اس کا جو ہے الحمدو ہے۔ الحمد للہ، اب للہ جو ہے اس میں ہا کو عام طور پر لوگ مجہول پڑھتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں للہ، اب ہے نہیں بلکہ عربی زبان میں یوں پڑھیں گے للہ رب العالمین، رب العالمین۔ را کو موٹا پڑھیں گے، را پر زبر ہے اس لیے اس کو پڑھیں گے رب العالمین۔ اسی طرح العالمین جو ہے یہاں عین ہے، لیکن عین کو لوگ حمزہ کے انداز سے پڑھتے ہیں یوں رب العالمین۔ اب یہ عالمین نہیں ہے بلکہ اس کو صحیح طریقے سے یوں پڑھنا ہے رب العالمین، اور آخر میں نون پر چونکہ زبر ہے لیکن یہاں وقف کریں گے تو وقف میں آخری لفظ کو ساکن پڑھتے ہیں تو یوں پڑھیں گے رب العالمین۔ اب یوں ایک ایک لفظ کو اس انداز سے پڑھایا جائے گا، اور ایک ایک لفظ میں پڑھنے میں کیا غلطیاں کی جاتی ہیں انشاءاللہ اس کی نشاندہی کی جائے گی، اور تجوید کے مطابق اس کو کیسے صحیح پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا، اور پھر آخر میں پوری آیت کی اگٹھی مشق ہوگی یوں الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس سلسلے سے صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بار بار سنیں اور سن کر ساتھ ساتھ مشق بھی کریں، تو جتنی زیادہ مشق کریں گے انشاءاللہ تعالی اتنی ہی جلد از جلد بہتری آئے گی اور اتنی ہی روانگی آئے گی اور اللہ کا قرآن پڑھنا آئے گا۔ یہ تو ناظرہ قرآن کیسے پڑھانا ہے اس کا طریقہ تھا۔ اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کیسے پڑھائیں گے تو اس کا طریقہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یقول، جو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا حسنہ، کہ ہم کو دنیا کی زندگی میں بلائی عطا فرما، وفی الآخرہ، اور آخرت میں حسنہ بلائی عطا فرما، وقینا عذاب النار، اور ہم کو بچا جہنم کے عذاب سے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور اس کی مختصر اور آسان تفسیر کچھ یوں ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس گروہ کا اور اس طبقے کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے دنیا کی خیر اور بلائی بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی خیر اور بلائی بھی مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کافروں کی طرح یا دنیا دار لوگوں کی طرح کہ جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے، اور یہ ایسی جامع دعا ہے کہ جس میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی دونوں بلائیوں کا ذکر آتا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اس میں دنیا کی ساری بلائیاں آ جاتی ہیں، جس میں انسان کے عقائد اور اعمال کی درستگی، اس کے اہل و عیال کے احوال کی درستگی، یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ انسان کو صحت نصیب ہو جائے، اپنا گھر نصیب ہو جائے، سواری دستیاب ہو جائے اور عافیت سے رہے، تو یہ حسنہ میں یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ اور اس طرح آخرت کی بلائی میں ساری باتیں داخل ہیں کہ انسان آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے، اللہ کی جنت حاصل کر لے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جائے، تو یہ آخرت کی بلائی ہے۔ یہ دعا چونکہ بہت زیادہ جامع ہے، یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کثرت سے ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لہٰذا ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں گویا تعلیم ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی بلائی بھی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بلائی بھی مانگو۔ دیندار کہتے ہیں کہ آخرت اچھی ہو جائے، دنیا دار کہتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے، تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو اللہ سے دنیا کے اچھے ہونے کا بھی مطالبہ کرو اور آخرت کے اچھے ہونے کا بھی مطالبہ کرو۔ تو محترم ناظرین، اس انداز سے ہمارے اس چینل پر انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کا ترجمہ آسان انداز میں ذکر کیا جائے گا، اور ترجمے میں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ترجمہ سامنے اسکرین پر لکھا ہوا بھی آئے۔ محترم ناظرین، یہ ایک بہت شاندار موقع ہے آپ کے لیے کہ جس میں آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں گے، اور صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھ سکیں گے بلکہ اس کی تفسیر بھی سیکھ سکیں گے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے جلدی سے ہمارے اس نئے یوٹیوب چینل القرآن کلاس روم کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں جو گھنٹی کی علامت ہے اس کو بھی دبا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کی علامت کو دبانے کا کہ جب بھی کوئی نیا سبق اپلوڈ کیا جائے گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا، تو آپ کو جس وقت فرصت ہو آپ چینل پہ جا کر اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کو مشق کر کے آپ سیکھ سکیں گے۔ جب آپ ترتیب سے پابندی سے ان کو سنیں گے اور ساتھ ساتھ مشق بھی کریں گے تو تھوڑے ہی وقت میں آپ کو انشاءاللہ کافی بہتری محسوس ہو جائے گی۔ اور چونکہ صرف خود ہی نہیں سیکھنا ہے بلکہ اس بلائی اور خیر کی بات کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کو بھی اس سلسلے کے ساتھ جوڑیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے تجوید کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔